آئیں اس کی فکر کریں. اسکول کے راستے سے ہم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے, ہم نے دیکھا 5 بجے اسکوٹیاں لے کر ہماری بچیاں بہمرولی روڈ پر 5 بجے صبح میں الامان والا فیض انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ہم یہ چاہتے ہیں پڑھ لکھ کر وہ بے سہارا نہیں ہوگی. ہم نے تو اس پڑھے لکھے نظام پر سہارا کر لیا, اس کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے ہو جائے گی؟ ہاں کیا ہماری ماؤں کو کمانے جانا پڑا ہے؟ اللہ ہم کو جتنا کھلا رہا ہے شاید اور کوئی نہیں کھاتے ہوں گے. اللہ جتنا ہم کو پہلا رہا ہے اتنا ہم نہیں پہنتے, اور کوئی نہیں پہنتا ہوگا. اس لیے عزیزہ بہنوں ان راستوں سے ہم باہر نہ جائیں. دوسرا یہ اسکوٹیاں اور اس کے راستے سے چلنا پھرنا. عزیزہ بہنوں اب دیکھو, ہمیں یاد ہے کہ جب پہلی اسکوٹی آئی تھی, جو پہلے مرد نے اپنی بیٹی کو سکھایا تھا, ہم نے اس کے پاس آدمی بھیجا تھا کہ بھائی اپنے سماج میں یہ نہیں ہے, اللہ کے واسطے تم اس سے رک جاؤ. اب میں اس وقت اس نے کہا تھا میری بیٹی ہے اور میں اپنے بیٹی کو دلا رہا ہوں, تم کون ہو کہنے والے. میں دیکھ رہا ہوں اس بیٹی کا نکاح ہو گیا, اب وہ جہاں بھی ہو. لیکن اس کے بعد یہ اسکوٹیاں ہمارے معاشرے میں وجود میں آئی ہے. کیا کل قیامت کے دن وہ جواب دے سکے گا کہ میں اس کا ذریعہ بناؤں؟ وہ لڑکی جواب دے سکے گی, وہ لڑکی کی ماں جواب دے سکے گی؟ یہ سارا اس کے کھاتے میں خمیازہ جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمارے طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر, خوش قسمتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سماج میں اچھائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے, ومغلاقا للشر, برائیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے. اور بڑی بربادی ہے, بڑی ہلاکتی ہے, بڑا بیڑا غرق ہونا ہے ان لوگوں کا. وویل لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر, جو برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے. یہ برائیوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی تھی. تو عزیزہ بہنوں وہ ایسا معاشرہ چلا کہ ہماری بیٹیاں اسکوٹیوں پر آ گئی. ہمارے وہاں پہلے یاد ہے یہ پولن بازار کی پٹی پر ہماری عورت نیچے نہیں اترتی کہ وہاں مرد ہے. اب بڑھاتے اتنی جرت پیدا کر دی کہ ہماری بچیاں اسکوٹیاں چلاتی ہیں, 2 سواری عورتیں بیٹھ کر جاتی ہیں. باحیا عورتوں کا یہ کام نہیں ہے, عزت دار عورتوں کا یہ کام نہیں ہے, شریف عورتوں کا یہ کام نہیں ہے. خاندانی عورتیں ایسا نہیں کر سکتی ہے, وہ ڈوب کر مر جائے گی کہ میں ایسا کروں. ہمارے نبی علیہ السلام نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرے. یہ مردوں کی مشابہت ہے. اگر ہماری ایسی بچیوں پر جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی, تو عزیزہ بہنوں مجھے بتاؤ کون سے مولوی صاحب کی دعا اس کو اس لعنت سے نکال لے گی؟ کون سے بزرگ کی دعا اس کو بچا لے گی؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اور عزیزہ بہنوں یاد رکھیں کہ اس کا یہ فعل, اس کی یہ حرکت اس تک محدود نہیں رہے گی. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, اگر ذرہ برابر کسی نے اچھائیاں کی ہے اس کی اچھائیاں کا بدلہ اللہ دیں گے, اور اگر کسی نے برائی کی ہے اس برائی کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا. وہ خون کے آنسو روئے گی. ابھی یہ جوانی کا جوش ہے, یہ پیسوں کا نشہ ہے, یہ مالداری کا نشہ ہے, اچھے گھر میں شادی ہوئی اس کو جو بھی نشہ ہے, اس کو بھگتنے کی تیاری کر کے رکھنے کی یہ آپ اپنی ڈائریوں میں لکھ لو. جو بھی نہیں مانے گی اس کو بھگتنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها, جس نے نافرمانی کی ہے اس کو اپنی نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا ہے. وہ ایسے حالات سے گزرے گی, نہ کہہ سکے گی نہ سہ سکے گی. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ میں سے کسی کو بھی اس میں مبتلا نہ کرے. یہ اسی ہمدردی میں آپ سے بات ہو رہی ہے. اس لیے عزیزہ بہنوں یہ ہمارے معاشرے میں نہ ہو, اس کی ہم فکر کریں. اس کے بعد